محمد زبیر صاحب، میں آپ کو مختصراً سنوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ رسپونڈ کر دیں شہباز گل صاحب نے جو کہا ہے نواز شریف صاحب کی خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے۔ اچھا زبیر صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی فوری طور پر، چونکہ براہ راست یہ الزام نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر، ان کے بچوں پر ہے، بیٹوں پر ہے، تو ایک تردید اس کی فوری طور پر آنی چاہیے، ورنہ تردید نہیں آئے گی تو اس کو لوگ درست ماننے لگیں گے؟ تردید کر دی ہے، ٹویٹر کے تھرو بھی کرتی ہے، پریس میں بھی کرتی ہے۔ دوسری بات یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کی مکمل بات نہیں بتا رہے، وہ بتا رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی کا موقف اسٹرانگ ہو۔ آپ نے اس کا دوسرا اینگل بھی بتانا تھا، جس پہ شہباز گل صاحب سے ہم نے سوال پوچھے۔ وہ کہہ رہی ہیں مریم نواز نے ملاقاتیں کی ہیں تقریباً 12 انڈینس کے ساتھ پچھلے دنوں پر۔ ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ بھائی اگر 12 انڈینس کو آنے کی اجازت دی تو ویزا تو آپ کی حکومت میں کیا ہوگا نا؟ آپ کو ان کے نام بھی پتا ہوں گے، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایجنسیز نے کلیئرنس دی ہوگی ان انڈینس کے لیے کہ یہ کوئی انڈین نہیں آ سکتا پاکستان بغیر کلیئرنس ہوتی ہے۔ اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے، اس قسم کے مشکوک لوگ جو کہ ظاہر ہے کسی بزنس کے لیے تو نہیں آ رہے تھے، بٹ بزنس مین بھی نہیں آ سکتے ہیں 12 جب تک ایجنسی کی کلیئرنس ہو۔ تو پہلے ویزا دیا حکومت پاکستان نے، شہباز گل صاحب کی حکومت، پھر ایجنسیز نے کلیئرنس دی ان انڈینس کو۔ وہ آئے کب تھے، کہاں ٹھہرے تھے، یہ بڑی سمپل سی بات ہے، یہ معلومات فراہم کر دینا، اسی سے جھوٹ پکڑا جائے گا۔ میرا خیال ہے جو اس وقت جو ضرورت ہے، پالیٹکس کریں، مقابلہ کریں پولیٹیکل میدان میں، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں۔ اور ہمیں شہباز گل کا سرٹیفکیٹ پیٹریوٹزم کا چاہیے۔ آج بھی ہم شدید مخالف ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن کبھی ہمارے کسی لیڈر کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ جی یہ جو ہیں یہ ان کی پیٹریوٹزم پر ہم سوال اٹھائیں۔ آپ پالیٹکس کریں نا، آپ پالیٹکس کرتے تھے، کیوں ڈرتے ہیں؟ کبھی ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کورٹ کچہری سے۔ بھائی کورٹ کچہری سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہم خود فیس کر لیں گے۔ آپ کا جو ایشو ہے، آپ پولیٹیکل میدان میں، شیخ رشید صاحب ہیں، وہ کل ایک خاتون کے لیے، مریم نواز کے لیے کہہ رہے تھے کہ اگر میں ان کی وہ باتیں بتا دوں جو پرسنل ہیں تو وہ یہاں قیامت آ جائے گی۔ مطلب کچھ شرم آنی چاہیے۔ اور کوئی بھی میڈیا والا ان کو نہیں پکڑتا کہ بھائی آپ سیاسی 50 سال ہو چکے نا آپ کو سیاست میں، شیخ رشید کو، تو مقابلہ کریں سیاست میں۔ ایک نہتی لڑکی ہے، اس کو آپ وہ جو بھی بول رہی ہے، آپ اس کا سیاسی بیانیہ اس کو چیلنج کریں اور اپنا بیانیہ آگے لکھیں۔ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈٹرمن کہ جی کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ روز کی چیزیں، یہ اس کے ساتھ کرنا، میرا تو خیال ہے اس سے زیادہ تو میڈیا کو تو یہ چلانا بھی نہیں چاہیے، یہ موقف بھی نہیں چلانا چاہیے۔ جب تک شہباز گل صاحب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ شہباز گل کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو نہیں پتا کہ 12 انڈین کے یہاں آ کے مریم نواز سے مل کے بھی چلے گئے۔ ویزا کس نے دیا تھا، کیوں دیا تھا ویزا؟ اچھا نہیں، کچھ الزامات تو لندن میں ملاقاتوں کے حوالے سے لگ رہے ہیں نا زبیر صاحب۔ ایک چیز میں اپنی بھی حوالے سے وضاحت کر دوں، جو آپ نے کہا کہ آپ آدھا سچ بولتے ہیں، ظاہر ہے اس کا مکمل سچ جاننے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے نا، تاکہ آپ اس کا دوسرا اس کی کہا کہ آپ نے وہ والا بتایا کہ ظاہر سی بات ہے میں لندن کا تو یہی کہوں گا نا، کیونکہ لندن میں تو ویزا میں نے نہیں دیا، نہ حکومت پاکستان نے دیا۔ میں تو جھوٹ کو، اگر ان کی حقیقت کو، ان کے بیان کی حقیقت کو اگر پرکھنا ہو تو پورے بیان کو لے کے پہلے تو آپ کے یہ بیسک سوال نکلتے ہیں۔ دوسری چیز یہ جو میں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کیوں ملیں گے انڈینس کے ساتھ، کس لیے ملیں گے؟ آپ کون ہیں پیٹریوٹزم پر سوال اٹھانے کے لیے؟ پلیز اس کو چھوڑ دیں۔ 1947 سے لے کے یہ بیانیہ کوئی ہم نے سمجھا تھا 1990s میں آگے ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی تک وہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہماری طرف سے کہ عمران خان گئے تھے وہاں مودی کے پاس کیوں ملے تھے؟ عمران خان نے انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے بارے میں آپ کو سب کو پتا ہے، آپ چلاتے بھی نہیں ہیں۔ جی آپ نواز شریف کے بارے میں تو یہ سوال پوچھتے نا، لیکن آپ سوال پوچھے کہ عمران خان نے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی، آپ وہ چلا دیں انٹرویو جو عمران خان نے انڈیا میں بیٹھ کے دیا تھا پاکستان کی فوج کے بارے میں، وہ کیوں نہیں پریزنٹ کرتے تاکہ سب کو پتا چلے کہ بھائی کی جو آج کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کو آئینی طریقے سے چلنا چاہیے اور ہر انسٹیٹیوشن کو اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو آئینی حدود میں سر رہنا ہے۔ زبیر صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو ایک تو ہے نا کہ آپ حکومت پر تنقید کریں، سبھی اپوزیشن کرتی ہیں اور اپوزیشن کو کرنی بھی چاہیے حکومت پر تنقید، لیکن اس وقت واضح طور پر نون لیگ کی یہ پالیسی لگ رہی ہے کہ وہ اداروں کو اس نے نشانے پر لے لیا ہے۔ کیپٹن صفدر جو زبان استعمال کر رہے ہیں، ان پر مقدمہ بھی ہوا، اور باقی لوگ جو، اور آپ کی لیڈرشپ جو زبان استعمال کر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے حکومت کے خلاف نہیں بلکہ اداروں کو نشانے پر لے کر اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پر فواد چوہدری صاحب کا اور باقی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، جو آپ اداروں کو نشانے پر لینا پاکستان کے خلاف ہے۔
اگر یہ پاکستان کے خلاف ہے تو آپ نے کبھی کوئی پروگرام کیا ہے یا آپ نے کبھی میں آپ کو کلپس بھیج دوں, آپ چلائیں گے ابھی عمران خان اداروں کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے کلپس بے شمار دفعہ چل چکے ہیں. جی بالکل صحیح. تو کیوں دو سٹینڈرڈ تو نہیں ہو سکتے نا اس ملک میں, ایک قانون ہونا چاہیے نا, دو سٹینڈرڈ سنی. اور ہم نے تو یہ کہا بھی نہیں کہ کیا کیا کرتے ہیں. صحیح ہے, عمران خان صاحب کے بہت سارے بیانات ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کئی دفعہ جا چکے ہیں. بالکل صحیح ہے ان کا موقف ہے, لیکن آپ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر عمران خان ایک چیز کہہ رہے ہیں تو نواز شریف کو بھی کہنی چاہیے. عمران خان نے ماضی میں کچھ غلط کہا ہے تو آج نواز شریف کو بھی کہنی چاہیے. مرزا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ نواز شریف صاحب انڈین ایجنسیز یا انڈینز کے ساتھ ملاقات کیوں کریں گے, جو زبیر صاحب نے سوال اٹھایا؟ بات یہ ہے کہ بطور تجزیہ کار ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا. لیکن دو تین چیزیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں اس وقت کہ جو اس پہ اختلاف کا پورا موقف ہے, جس طرح سے اداروں کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی اور گھسیٹا ہے اس پورے تنازع کے اندر. میرے خیال میں قومی قیادت کا یہ کام نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں 2002 سے جیسے بھی برے بھلے انتخابات ہو رہے ہیں, ہر حکومت جو ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے 5 سال مکمل کر رہی ہے, تو پاکستان کے حساب سے اٹ از اے گریٹ لیپ فارورڈ. ہماری سیاست اور جمہوری عمل کے اندر ایک بڑی بات ہے. اس میں جب آپ اداروں کو اس طرح سے متنازع بنائیں گے ان حالات میں کہ جب پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحد پہ دونوں جگہ پر آپ کے خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں, کشمیر کی صورتحال جو ہے مقبوضہ کشمیر کی بہت ہی نازک ہے, ان حالات میں جب اس طرح کی قومی قیادت حرکت کرتی ہے تو سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. اب یہ مطلب ہے بائی ڈیزائن کیا ہے, بائی ڈیفالٹ کیا ہے, اس کو تو دلوں کا بے دل میاں ہی جانتے ہیں. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے خاکم بدہن پاکستان کی جو نیشنل کوہیژن ہے. لیکن سب سے اہم بات کیا ہے, پاکستان میں کا جو سب سے مقبول, سب سے باعتماد کوئی اگر ادارہ ہے تو پاکستان آرم فورسز ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے کوئی بھی سویلین ادارہ, کوئی اور ادارہ آپ کھڑا کر دیں کہ جس پہ قوم اتنا زیادہ اعتماد کرتی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. میں چیلنج کے ساتھ ہی کہتا ہوں, آپ اس پہ ریفرینڈم کرا لیں, لوگوں سے پوچھ لیں, لیاقت آباد چلیں کراچی میں, آپ بھاٹی دروازے لاہور میں جائیں, لوگ ایک بات کہیں گے جی انہیں اعتماد ہے اس ادارے کا. اس کا مطلب ہے پاکستان آرم فورسز اس ملک کا سینٹر آف گریوٹی ہے. مطلب ہے دشمن جب حملہ کرتا ہے کسی ملک کو کمزور کرنے کے لیے تو اس کے مرکز پہ سینٹر آف گریوٹی کو کمزور کرتا ہے. تو پاک فوج کو متنازع بنانا, اس کی قیادت کو متنازع بنانا, گھسیٹنا جو ہے ہمارے سینٹر آف گریوٹی پہ حملہ ہے, جو کہ میرے خیال میں قومی قیادت کا کام نہیں. اب آپ دیکھیں جو پی ڈی ایم بنی, اس کا جو پورا کا پورا بیانیہ تھا, آپ اس کے پوائنٹس اٹھا کے دیکھیں 26 یا جو نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں, مطلب ہے کہ جو وہ ماضی کے گڑھے, اور وہ آدھا سچ بول رہے ہیں, جب وہ ماضی کے گڑھے مردے اکھاڑتے ہیں تو آدھا سچ بولتے ہیں. اس میں وہ یہ نہیں بتاتے کہ بعض حالات میں مطلب جو کرپشن چارجز تھے کیا تھے, انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ اپنی کہتے ہیں نا اپنی پاکستان کو راجواڑہ بنا کر شخصی بنیادوں پر فیصلے کرنے شروع کیے. دنیا میں جمہوریتیں ایسے نہیں چلتی ہیں. دنیا میں ہمیشہ جمہوریت میں کنسنسس بلڈنگ ہوتا ہے, اداروں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, بادشاہت نہیں ہوتی ہے. نواز شریف صاحب بادشاہ نہیں تھے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ جی میں بودی سے تنہا ملوں گا. آپ کو فورن آفس کو اعتماد میں لینا تھا, آپ کو کیبنٹ کو اعتماد میں لینا تھا, آپ کو فوج کی قیادت کو اعتماد میں لینا تھا. تو وہ اپنے جھول بتاتے نہیں ہیں, وہ انگشت نمائی کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے مطلب جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کر رہی ہے, جو کیپٹن صفدر صاحب زبان استعمال کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ آل پارٹیز کانفرنس میں اس پر اتفاق ہوا تھا؟ یہ 26 پوائنٹس جو تھے پی ڈی ایم کے, یہ اس میں شامل تھا؟ باقی سیاسی جماعتیں بھی نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہوں گی اس بیانیے میں؟ عامر صاحب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں صدر؟ جی دیکھیں بات یہ اسد کے پی ڈی ایم بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں بہت اعتماد ہے اور یہ قریب آ گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان اپوزیشن کے درمیان بہت زیادہ